बावाद बुलंद सलवात। लाफता के फूल से जब सामना हो जाएगा, हुरमुला तू एक हंसी में लापता हो जाएगा। अदादारान इमाम मज़लूम डीडी उर्दू की जानिब से मुनक़िद पैगाम करबला में मजलिस के लिए अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अंजुम जाफ़री साहब और हमनवा को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोस खानी से आज की मजलिस का आगाज़ करें। धूम से निकली सवारी, अकबर जीजा हकी, अरे गुल हुआ तस्वीर तो देखो रसूल अल्लाह की, और 18 बरस की थी कमाई शाह की। माँ को हसरत रह गई, माँ को हसरत रह गई, उस नौजवान के ब्याह की। हाय ये किस शान से अकबर महरूम चला, माँ ने सेहरा भी न देखा, माँ ने सेहरा भी न देखा, और ये खुशखू चला धूम से। सलवात बाबा। अली अकबर की लाश है, दश्ते बला में गुम अली अकबर की लाश है। अरे फर्जंदे फातिमा को पिसर की तलाश है, दागे जिगर से नाखून गम की खराश है, संगे आलम से शीशाए दिल पाश पाश है, संगे आलम से शीशाए दिल पाश पाश है, बानों को गशे अहले हरम दर्दमंद हैं। हाय हाय पिसर की घर में सदाएं बुलंद हैं, हाय हाय पिसर की घर में सदाएं बुलंद हैं। चिल्लाते थे कि बाप के प्यारे किधर गए, ऐ नूरे चश्म आंखों के तारे किधर गए, ऐ मेरी जिंदगी के सहारे किधर गए, पहुंचा के मुझको गौर कनारे किधर गए, पहुंचा के
مجھ کو گور کنارے کدھر گئے اندھیر ہے اگر نہ تمہیں پائے گا پدر آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر آواز دو گے تم تو چلا آئے گا پدر روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب دو صدقے ہو باپ اے میرے دل بر جواب دو اے میرے ہم شبیہ پیمبر جواب دو تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو تم سے بچھڑ کے زیست ہو کیوں کر جواب دو جو راہ ہے تمہاری وہی اپنی راہ ہے لازم ہے رحم باپ کی حالت تباہ ہے لازم ہے رحم باپ کی حالت تباہ ہے اس جا پہ تم پڑے ہو بتاؤ پدر نثار آواز ہم کو اپنی سناؤ پدر نثار ہم گر پڑے ہیں آ کے اٹھاؤ پدر نثار چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدر نثار اندھیر ہے کہ گود کے پالے کدھر گئے منزل پہ آ کے قافلے والوں سے چھٹ گئے منزل پہ آ کے قافلے والوں سے چھٹ گئے اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں کوئی رونے پہ میرے رحم بھی کھاتا نہیں کوئی یوسف کی میرے شکل دکھاتا نہیں کوئی بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں کوئی حالت ہماری کاہے کو دیکھی نہ آپ نے تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ نے تم کو خیال ہوگا خبر لی نہ باپ نے اے عرض کربلا میرا دل بر کدھر گیا اے دشت نینوا میں انور کدھر گیا مقتل سے ہم شبیہ پیمبر کدھر گیا اے نہر القمہ علی اکبر کدھر گیا اے نہر القمہ علی اکبر کدھر گیا نکلا ہوں میں شہید سر کی تلاش کو بتلا مجھے میرے دور یکتا کی لاش کو بتلا مجھے میرے دور یکتا کی لاش کو یہ سن کے خاک اڑاتے چلے سرور زمان جا پہنچے لاشائے علی اکبر پہ ناگہاں دیکھا کہ بنت فاطمہ با چشم خون فشا کرتی ہے لاش اکبر مظلوم پر فغا کرتی ہے لاش اکبر مظلوم پر فغا نہ دوش پر ردا ہے نہ رخ پر نقاب ہے کانوں کے بندے ہلتے ہیں یہ اضطراب ہے کانوں کے بندے ہلتے ہیں یہ اضطراب ہے چلاتی تھی کہ گود کے پالا کہاں گیا آنکھوں کا نور گھر کا اجالا کہاں گیا چشم و چراغ سید والا کہاں گیا وہ میرا لمبے گیس وہ والا کہاں گیا وہ میرا لمبے گیس وہ والا کہاں گیا دو بیٹے کھو کے پایا تھا اس نو نہال کو پرچی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو پرچی سے کس نے قتل کیا میرے لال کو دشت بلا میں گم علی سوز خانی کے بعد اب میں دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ خطیب و عالم دین مولانا عابد بالگرامی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من الحسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام پیغام کربلا نیشنل دوردرشن سے یہ 9 محرم 1443 ہجرہ کی مجلس 9 دن گزر گئے مسلسل آپ پیغام کربلا سنتے ہوئے آ رہے مختلف علماء ذاکرین سے اور آج لاسٹ نائٹ ہے ظاہری طور پہ امام حسین کی زندگی کی یہ آخری رات ہے کل کا دن عالم اسلام کے لیے سب سے بڑا مصیبت کا دن ہے قیامت کا دن ہے کل کا دن فاطمہ کا گھر تو اجڑا لیکن اسلام زندہ رہ گیا بجھ سکے گا نہ یہ طوفان حوادث سے کبھی خون شبیر سے اسلام کا جلتا ہے چراغ اگر آج اسلام کا چراغ جل رہا اگر آج اسلام زندہ ہے اگر آج مور دین 1 بلین مسلمز پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے تو یہ صدقہ اس قربانی کا اس سیکریفائس کا وی شوڈ نو کہ یہ کتنی بڑی سیکریفائس تھی کربلا کے میدان میں پیغام کربلا کیا ہے پیغام کربلا میں یونٹی ہے مولا حسین نے جو پیغام دیا وہ یونٹی کا پیغام دیا سیکریفائس کا پیغام دیا فارگیونیس کا پیغام دیا اتحاد کا پیغام دیا علم کا پیغام دیا یہ ساری چیزیں کربلا کے پیغام میں ایک دن کی ایک دوپہر کی جنگ نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ رکھنے کی جنگ ہے ہمیشہ اسلام اگر زندہ ہے آج جیسا میں نے ابھی کہا کہ مور دین 1 بلین مسلمز بڑے آرام کے ساتھ آپ بول رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اینڈ یو آر سیئنگ ویری پراؤڈلی کہ یو آر اے مسلم وین یو سے کہ یو آر اے مسلم تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہے ورنہ ہم کو وہ اسلام ملتا جو یزید پیش کر رہا تھا یزید نے ساری اسلام کی واجبات کو پیغام رسول کو ریس کرنا چاہ رہا تھا دوستو لشکروں کی کثرت اور محلات شاہی پہ ناز کرنے والے آج ختم ہو گئے آج وہ شام کا محل ملبہ بن گیا جس تک پہ بیٹھ کے یزید کہتا تھا نہ رسول پہ وہی نازل ہوئی نہ فرشتے اس وقت کسی کے پاس یہ کریج نہیں تھا اس وقت کسی کے پاس یہ ہمت نہیں روکنے کی کہ واٹ آر یو سیئنگ یزید سب خاموش تھے بک چکے تھے ایسے ماحول میں حسین نے اپنی قربانی کو دے کر ایسا ماحول میں وہ سیکریفائس دیا کہ آج اسلام زندہ ہو گیا دوستو رسول کی زندگی کے بعد اللہ کے رسول نے وہ اسلام پیش کیا تھا کہ جہالت کے بجائے علم دیا اونچ نیچ کے بجائے مساوات دی مرض کے بجائے صحت شر کے بجائے خیر زندگی کی تکمیل موت سے ہوتی ہے اور باعزت زندگی باعزت موت ہے حسین نے باعزت موت کا تصور اس وقت دیا جب اسلام 50 سال گزرے تھے جب رسول کی آنکھ بند ہوئی جسٹ 50 years 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی آنکھ بند ہوئی اور 61 میں یہ واقعہ ہو گیا فرزند رسول نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر مجھے وہی کرنا ہے جو رسول ہوتے تو کرتے 50 سال گزرے بس اسی لیے کربلا کا جو تقدس ہے حسین نے اپنے رسول کے اس تقدس کو بنا میں شہید کربلا عملاً تعلیمات محمدی کا جیتا جاگتا کارنامہ بن گیا اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے اور میں حسین کیا اسٹیج پہ اسلام آ گیا تھا اور آج ہماری ذمہ داری کیا ہے آفٹر 1400 ایئرس ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے پہلی چیز یونٹی کو قائم کرو اتحاد کو پیدا کرو نفرتوں کی دیواروں کو توڑو یہ کربلا کا پیغام ہے میرا پہلا پیغام ہے دوردرشن والوں کو جو اس وقت میری مجلس سن رہے کہ اپنی لائف میں فارگیونیس کو لاؤ جب تک فارگیونیس نہیں آئے گی نا تم اللہ کے سامنے جا کے یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ پلیز فارگیو می کربلا کا پیغام ہے مولا حسین کا میسیج ہے کہ اگر فارگیونیس ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے پاس خود بخود اتحاد آ جائے گا ایک یونٹی آ جائے گی محبتیں پیدا ہوں گی کربلا محبت کا نام ہے کربلا پیار کا نام ہے کربلا نفرتوں کا نام نہیں ہے حور نے آگے کیا کہا
ایک جملہ بولا تاریخ میں, ایک ہی جملہ ہے, مولا حسین کے پیروں پہ اپنے سر کو رکھ کے کہا, مولا پلیز فارگیو می, مولا مجھے معاف کر دو. پہلی چیز اس نے کیا کی, اس نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا. یہ سب سے بڑا پاگل, جب تک تم ایڈمٹ نہیں کرو گے, ضد کرو گے. ضد شیطان نے کی تھی, ضد یزید کر رہا تھا, ضد یزید کر رہا تھا. اس کو اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا خیال آ رہا تھا, وہ کھلم کھلا گناہ کرتا تھا. جب وہ دربار میں آتا تھا, پلیز غور سے سنیں, میں ایک ایک جملہ ذمہ داری سے بول رہا, جب وہ دربار میں آتا تھا وہ اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا تھا, میں رسول کا وارث کہتا تھا, رسول کا جانشین کہتا تھا, سکسیسر آف پروفٹ. لیکن ہاؤ ہی یوزڈ ٹو کم وتھ گلاس آف وائن. یو کین امیجن, یہ اسلام تھا. گلاس آف وائن اس کے ہاتھ میں ہوتی ظالم کے, اور اپنے آپ کو سکسیسر آف پروفٹ کہتا. یہ اسلام پیش کر رہا تھا. دوسری طرف حسین کا اسلام تھا, دوسری طرف حسین کا اسلام تھا. اسی لیے خواجہ اجمیری جو ہمارے انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے اتنے بڑے سینٹ ہیں, مشہور ربائی ہے ان کی, شاست حسین باد شاست حسین, دینست حسین دین پناہ. اس کے آخری جملہ مجھے اصل پیش کرنا ہے, دینست حسین دین پناست حسین, صدا ندا در در دست یزید. خواجہ نے کیا کہا کہ حقا کے بنا لا لاست حسین. خواجہ اجمیری یہ کہتے کہ 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا, 60 ہجری کے بعد اب اسلام یہ حسین کا ہو گیا. ان کا وہ سیکریفائس تھا کہ جس سیکریفائس کے تحت آج اسلام زندہ رہ گیا. ہم اگر پورا پراؤڈلی بول رہے کہ ہم فالوور آف اسلام ہیں, تو if you are follower of Islam then you follow the path of Imam Hussain, follow the path of Imam Hussain, follow the teachings of Imam Hussain. امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ یونٹی کا پیغام دیا, اتحاد کا پیغام دیا, نفرتوں کا پیغام نہیں دیا. دوسرا پیغام کیا تھا؟ forgiveness, جو ابھی میں بتا رہا تھا آپ کو. ایک لمحے میں حسین نے حر کو معاف کر کے کیا کیا؟ جب حر نے آگے کہا پلیز فارگیو می, مولا حسین نے ایسے اٹھایا, سینے سے لگا کے کیا کہا, حر میں نے تجھے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ جملہ کافی ہے دوستو. حسین نے حر کو حر بنا دیا. اگر آج بھی ہم ساری دیواروں کو توڑ کے اتحاد کے ساتھ پیغام کو دیں تو وہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہوگا. آج 1443 ہجرہ کا محرم کس طرح سے گزر رہا آپ سب جانتے. یہ تو شکر ادا کرو کہ دوردرشن پیغام کربلا آپ کو پہنچا رہا, ورنہ امام بارگاہ بند ہیں, حسینیہ بند ہے. دنیا کے حالات دیکھو کیا ہے. اس حالات سے بچنے کے لیے میں ایک اور پیغام دے کے جاتا دوردرشن کے ذریعے سننے والوں کو. Start reciting زیارت اربعین from tomorrow till the whole day of اربعین. 40 دن پڑھ کے دیکھو, اس کے بعد دیکھو اس کی برکتیں دیکھو. یہ جو کووڈ ہے نا, یہ جو وائرس ہے نا, جس سے ساری دنیا اس وقت پریشان ہے, دعا میں یہی کرتا کہ مولا یہ پیغام کربلا کے ذریعے اللہ اس بیماری سے سب کو نجات دے دے. لیکن ہم کو بھی کچھ کرنا ہے. احتیاط ضرور کرو, جو گورنمنٹ کا نام سے اس پہ عمل کرو, جو ڈاکٹرز بولتے ہیں اس پہ عمل کرو, ماسک ضرور لگاؤ, ڈسٹینسنگ ضرور مینٹین کرو. لیکن اس کے بعد ریسائٹ زیارت اربعین, بہترین گفٹ تم دو گے 1443 ہجرے میں. اربعین تک ایک بہترین گفٹ تم دو گے اگر تم نے یہ زیارت اربعین پڑھ لی. حالی میں یوتھ کو بول رہا, جو سن رہا مجھے, لڑکا لڑکیاں جو سن رہے مجھے, ہارڈلی 10 منٹ کی بھی زیارت نہیں. spare some time. یہ مولا حسین کو 1443 ہجرے کے محرم کا گفٹ دو کہ مولا آج سے میں روز آپ کو سلام کروں گا, روز زیارت اربعین پڑھوں گا. اس کے بعد تم دیکھنا کہ 40 ڈیز کے بعد, اربعین کے بعد اس کی برکتیں رحمت. لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ زیارت اربعین بھی پڑھ رہے اور لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہے ہیں. یو کین ڈو دس. زیارت اربعین بھی پڑھے اور اس کا حرام بھی کھا رہے, بھی برکتیں ملے گی. زیارت اربعین بھی پڑھے اور پیرنٹس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں کر رہے. یہ سارا کربلا ہے, یہ سارا کربلا. پیغام کربلا یہی ہے کہ اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے, اسلام صرف روزے کا نام نہیں ہے. یزید صرف نماز کو ختم نہیں کر رہا تھا, یزید صرف روزے کو ختم نہیں کر رہا تھا, یزید کمپلیٹ اسلام کو ریز کرنا چاہتا تھا, اور حسین نے اس کمپلیٹ اسلام کو نافذ کر دیا. اسلام ایک پیکیج کا نام ہے پورا, اس پیکیج کے ذریعے ہم کو کام کرنا ہے.
اسلام کا ہر قانون پہ، ہر واجب پہ عمل کرنا ہے۔ یزید نے واجبات کو ختم کیا، نماز فجر شراب میں بھی پڑھتا ہے اور جمعے کی نماز وینسڈے پڑھواتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ یہ چیز کو آج پیدا کرو، جو بھی ظلم کرے ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا، یہ پیغام کربلا ہے۔ خاموش بیٹھنا نہیں۔ دنیا میں آج بھی پیسفل طریقے سے آپ اپنے میسیج کو ریلے کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو پیغام کربلا کی ہے وہ ہے علم کو حاصل کرو۔ میں اپنے یوتھ کو بول رہا کربلا کا، کہ اگر تم کو کربلا کو سمجھنا ہے تو جہالتوں میں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گا، علم سے کربلا سمجھ میں آئے گا۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جاہل رہو گے تو نہ کربلا سمجھ میں آئے گا، نہ امام علی سمجھ میں آئیں گے۔ علم کو حاصل کرو۔ مولا حسین کا وہ جملہ کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے۔ جتنا تم علم کو حاصل کرو گے تمہارا ذہن کھلے گا، ویژن کھلے گا، کربلا سمجھ میں آئے گا۔ یزید جاہل تھا، اسی لیے دشمن حسین تھا، قاتل حسین تھا۔ اگر عالم ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا تو کبھی نہ تھا۔ اس لیے کہ میرے جملے نہیں، میرے امام علی علیہ السلام کے جملے۔ جب مولا علی سے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، علی نے کسی پرسنالٹی کا نام نہیں لیا، کسی انسان کا نام نہیں لیا، علی نے کہا جہالت سب سے بڑا دشمن ہے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ علی لوگوں کے نام لیں گے، امام علی کیوں لیں گے لوگوں کے نام؟ امام علی نے بتایا کہ جہالت جو وہ بیس ہے۔ تو آج میں اپنی کمیونٹی کو بولتا ہوں، تمام مسلمانوں کو بول رہا جو دوردرشن سے مجھے سن رہے اس وقت، کہ تم سب سے پہلے علم کو، میں یوتھ کو بول رہا علم کو حاصل کرو۔ اتنا علم کو حاصل کرو، بڑے بڑی آرگنائزیشنز میں، بڑی بڑی جگہوں پہ جاؤ، ہمیشہ اپنی ٹارگٹ جو رکھنا وہ CEO رکھنا، پریزیڈنٹ آف دی کمپنی رکھنا۔ then you can do wonders۔ یہ کربلا کا پیغام۔ اس لیے کہ کربلا کا میسیج یہی کہ جتنا علم آتا رہے گا حسین کی تعلیمات کو سمجھ میں آتا رہے گی۔ اب ایک بات، بس آخری بات، پھر میں مسائل کی طرف آتا۔ شان حسین، پلیز غور سے سننا، شان حسین کو سب مانتے۔ آج کربلا پوری دنیا میں منائی جا رہی۔ ہمارے انڈیا میں ہمارے جو فادر آف دی نیشن تھے مہاتما گاندھی جی، انہوں نے بھی مولا حسین کی شان میں کہا، پنڈت جواہر لال نہرو جی نے بھی کہا، سروجنی دیوی جی نے بھی کہا، ڈاکٹر راجندر پرساد جو ہمارے فرسٹ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی کہا کہ حسین کیریکٹر ایسا ہے، حسین کردار ایسا ہے، سیویئر آف ہیومینٹی کا نام حسین ہے، انسانیت کے بچانے کا یہ پیغام ہے کربلا۔ ہم کتنے انسانوں کو بچا رہے ہیں آج؟ ہم کیا کر رہے کربلا کے لیے؟ یہ چیز کو پیدا کرو، یوتھ کو بول رہا یہ چیز کو پیدا کرو۔ جب تک تمہارے پاس وہ جذبہ نہیں آئے گا، وہ فیلنگز پیدا نہیں ہوں گے، and if you can't do anything for امام حسین، اس کا مطلب ہے تم نے حسین کو سمجھا نہیں، تم نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں۔ سیویئر آف ہیومینٹی کا نام امام حسین ہے۔ انسانیت کا ایک انسان کو نہیں بچا، ہم ایک ہی انسان کو بچا لیں۔ سب سے پہلے یہ جو ظلم ہے اس کو ختم کرو۔ ہر میسیج میں جملے کو، ہر پیغام کو، ہر میسیج کو پوری دنیا میں تم نے لے کر سکتے پیس کے ذریعے۔ کربلا پیس کا نام ہے، کربلا محبتوں کا نام ہے۔ پیس کے ذریعے آپ اپنے میسیج کو دنیا بھر میں ریلے کر سکتے۔ یہ دس از یور ریسپانسبلٹی۔ آج الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ نیوز پیپرز میں، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ مختلف جگہوں پہ پیغامات کو پہنچاؤ، ٹیچنگز آف امام حسین کو پہنچاؤ۔ اس کے بعد دیکھو کہ مولا حسین تم کو عطا کیا کرتے ہیں، کیا تم کو مولا حسین عطا کریں گے۔ اس لیے کہ دوستو، کربلا صرف سونے کا نام نہیں ہے۔ کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ میں ایک دن عزاداری کرنا، عزاداری لازم کرنا، ماتم ضرور کرنا، مجلس ضرور کرنا، گریہ ضرور کرنا، آوازاری ضرور۔ کل کا دن مسکرانے کا دن نہیں، کل کا دن ہنسنے کا دن نہیں، کل کا دن اپنے آپ کو میک اپ کرنے کا دن نہیں، کل کا قیامت کا دن ہے۔ کل فاطمہ کا گھر اجڑا، رسول کا گھر اجڑا۔ عاشورہ، کوئی اللہ کے رسول کے دن سے پوچھے کہ عاشورہ میں کیا ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بی بی کا گھر اجڑ گیا۔ تو یہ کل کا دن اتنا امپورٹنٹ۔ تو کل جب تم جلوس کرنے نکلو، دنیا بھر میں بول رہا، جو بھی جلوس میں نکل رہا، اس طرح سے نکلو، گھر سے باہر نکلو تو لوگوں کو احساس ہو کہ ان کے گھر میں کوئی مصیبت آ گئی ہے۔
غمگین رہنا ہے. You have to be very sad. بچوں کو بتاؤ کہ کربلا کیا ہے, بچوں کو بتاؤ کہ مولا حسین کا میسیج کیا ہے, بچوں کو بتاؤ کہ یونٹی کیا ہے, بچوں کو بتاؤ کہ لو آف امام حسین کیا ہے, بچوں کو بتاؤ کہ نالج کو حاصل کرو, علم کو حاصل کرو, تو تم کو کربلا سمجھ میں آئے گا. اور کربلا کو, پیغام کربلا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میں بہت جنرل مجلس پڑھا کہ کمپلیٹ میسیجز دیا کہ ان میسیجز کے ذریعے اگر آپ کوئی کام کریں تو یو ول لیو. ایک بات, آخری باتیں بولتا, دوستو یاد رکھو, اف یو ڈو سم تھنگ, پلیز 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 غور سے سنو, یوتھ کو بول رہا, اف یو ڈو سم تھنگ فار امام حسین, اگر تم کچھ کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے دنیا میں. یہ اتنا کریم گھرانہ ہے امام حسین کا, اگر تم نے ذرا بھی کچھ کیا تو وہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. اب دنیا مٹ گئی, سارے لوگ مٹ گئے, یزید جو تھا وہ ختم ہو گیا, اس کا نشان بھی نہیں ہے, ابن زیاد کا نشان بھی نہیں ہے, لیکن آج کربلا والوں کا نشان ہے. ہور اگر یزید کے لشکر میں رہتا تو ہور آج ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا جیسے ان کے لشکر مٹے, لیکن آج ہور زندہ ہے صرف اس لیے کہ وہ کربلا سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیا, زندہ ہے. تو میں کیا بول رہا, میں آج آپ کو بھی بول رہا, 20 منٹ میں جو میرا پیغام تھا میں نے دے دیا. اگر آپ پوری ہسٹری اٹھائے گا وہ 1400 ایئرز کی, تو 1400 سال میں آج ان کا نام باقی ہے, وہ لوگ زندہ ہیں, ان کے مزار ہیں, ان کی قبریں ہیں, ان کی لحد ہے, ان کے روضے ہیں, کہ جو حسین کے ساتھ تھے. تم زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ 2021 میں بول رہا, 2021 میں بول رہا, اگر تم رہنا چاہتے, پیسہ زندہ نہیں رکھتا, یاد رکھو. تمہارا اقتدار تم کو زندہ نہیں رکھے گا, دولت تم کو زندہ نہیں رکھے گی, تمہاری طاقت تم کو زندہ نہیں رکھے گی, بڑے بنگلے تم کو زندہ نہیں رکھیں گے. زندہ جو اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کرو گے, کربلا سے وابستہ کرو گے تو زندہ رہو گے. ادروائز دنیا تم کو ایسا ریس کر دے گی, مٹا دے گی. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ چیک یور سیلف اینڈ ڈو سم تھنگ فار امام حسین. بیٹھو, سوچو, پلان کرو. پہلی چیز علم کو حاصل کرنا, جہالتوں سے جب تک جہالتوں سے باہر نہیں آؤ گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی قوم, کوئی کمیونٹی اپلفٹ نہیں ہوتی جب تک ان کے پاس علم نہیں آتا. آج کی رات قیامت کی رات ہے, مصیبت کی رات. فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. دوستو یہ رات جب آئی تھی کربلا میں 61 ہجری, تو حال یہ تھا, سیدانیاں اپنے اپنے خیموں میں تھی, بچے تھے. مولا حسین آج کی رات جب ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے, لیلا کے خیمے میں گئے تو دیکھا کہ چراغ جل رہا, علی اکبر ماں کے زانو پر ہے, ماں زلفوں کو سوار رہی اور کہہ رہی کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. قاسم کے خیمے میں گئی تو دیکھا کہ ام فروا شہزادے قاسم کو بٹھا کے یہ بتا رہی کہ بیٹا روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا, میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا. جناب زینب اون و محمد کو اپنے سامنے بٹھا کے امام علی اور جناب جعفر طیار کی جنگ کے واقعات سنا کے بول رہی کہ کل سیکریفائس کا دن ہے, قربانی کا دن ہے, کل تم کو قربان ہونا ہے حسین پہ. لیکن ایک خیمے میں جا کے حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ خیمہ تھا کہ جب مولا حسین پہنچے تو رباب کا خیمہ, 6 مہینے کا علی اصغر جھولے کے اندر ہے, اور ماں اپنے سر کو شہزادے کے جھولے پہ رکھ کے یہ کہہ کہ میرے لال کل ہر ماں اپنے بچے کی قربانی دے گی, لیکن بیٹا تم اتنے چھوٹے ہو کہ تم میدان میں نہیں جا سکتے. لیکن دوستو حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں یہی کہوں کہ بی بی آپ کا بیٹا وہ جنگ کرے گا کہ لوگ علی اکبر کی جنگ بھول جائیں گے, اور وہی ہوا کہ جب علی اصغر کو لے کے حسین آئے تھے اور آ کے سوال آپ کیا تھا تو ظالموں نے پانی نہیں پلایا بلکہ ایسا تیر چلایا کہ پہلو تیر سے حسین کا لال ذبح ہو گیا. عزیزو یہ رات گزرتی رہی. آدھی رات کے بعد شہزادی زینب کے خیمے میں بی فضہ نے جا کے کہا بی بی مبارک ہو کہ حبیب ابن مظاہر آیا ہے. عزیزو حسین کے خیمے میں, حسین کے اطراف انصار میں ایک لہر دوڑ گئی خوشی کے کہ حسین کا بچپنے کا ساتھی شب عاشور آیا. تو بی بی زینب نے فضہ سے کہا کہ اگر حبیب آیا ہے تو حبیب کو میرا سلام کہنا. عزیزو جب جا کے حبیب نے کو کہا کہ
بی بی تم کو سلام کہہ رہی تو حبیب منہ پیٹنے لگے کہ ہائے کیا وقت آ گیا علی و فاطمہ کی بیٹیوں پر کہ ہم کو سلام بھیج رہے. عزیزوں وہ دن یہ رات ڈھلتی رہی، آہستہ آہستہ یہ رات ڈھلی. بس ایک روایت پڑھ کے مجلس تمام کر رہا. آدھی رات کے بعد میرا مولا حسین شب عاشور باہر نکلے. جب میدان میں جا رہے تھے تو ایک انصار حسین چاہنے والا پیچھے آ گیا. مولا نے پوچھا کیوں آ رہے؟ تو کہا مولا وقت زمانہ پورا شوب، آپ اکیلے کیسے جا رہے تھے؟ امام نے کہا آجا میرے ساتھ. اس کو لے کر گئے اور لے کے جا کے ایک جگہ بتائی. جگہ بتا کے کہا تم جانتے ہو یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا نہیں میں جگہ نہیں جانتے. تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا. پھر ایک جگہ بتائی کہا یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا. پھر ایک جگہ بتائی کہا یہاں انو محمد شہید ہوں گے. پھر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علی اصغر کے لیے پانی مانگوں گا اور میرے بچے کو ذبح کر دیں گے. پھر ایک جگہ بتائی کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کا سیدھا شانہ گدا ہوگا. پھر یا دوسری جگہ بتا کے کہا کہ یہ دوسرا شانہ آج بھی وہ جگہ کربلا میں موجود ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. پھر کہا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا بھائی عباس سر پہ گرز کھا کے گھوڑے سے زمین پر آئے گا. ساری جگہیں بتا کر بس میں نے مجلس ختم کر دی. ساری جگہیں بتا کر شب عاشورے کی صبح مولا حسین ایک نشیب میں گئے. اس سے کہا کہ تو یہیں ٹھہر جا. مولا نیچے گئے اور یہ کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اور جب حسین واپس آئے تو میں نے کہا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں زخموں سے چور ہو کے گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. کہا مولا یہ بی بی کون ہے؟ تو کہا یہ میری ماں فاطمہ ہے جو شب عاشور سے کربلا کے میدان میں ارے بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی کہ کہیں حسین کو کوئی پتھر نہ چبھ جائے. میں کہوں بی بی آپ پتھر کہہ رہے، ارے کوئی تیر مارے گا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تلواریں مارے گا. الہی و سیدی و مولانا. آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے. ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.